الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله واجب الاحترام حضرت علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ، علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، عزت ماں ماں بہن عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت تھوڑا اور بول لیتے اور ناچیز سلام پڑھا دیتا۔ وقت اتنا ہو گیا ہے، سردی کا موسم بھی ہے، اب آیا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے آج کی محفل غوث نہیں غوث اعظم کی ہے، کتب نہیں قطب الاقطاب کی ہے، پیر نہیں پیران پیر کی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، مرحومہ سیدہ عابدہ بی بی کے ایصال ثواب کی غرض سے ذکر غوث اعظم کی محفل سجائی گئی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مرحومہ کی مغفرت نہ ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے تمہارے سب کے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ جہاں بھی صالحین حضرات کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے جس جگہ پر، جہاں بھی، وہاں پر اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے جب جس کا ذکر کیا جائے وہ جگہ رحمت والی بن جائے تو جہاں خود اللہ والا موجود ہو، جہاں صالحین موجود ہو، اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بآواز بلند تحفے درود بارگاہ بارگاہ رسالت و آل درود پڑھیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، عاشق غوث اعظم کہتا ہے کہ مرید پیر پیرا سو جو خواہے قرب ربانی، مرید پیر پیرا سو جو خواہے قرب ربانی، کہ بر پیرا سرب دارت مرید شاہ جیلانی، شگے درگاہ جیلا سو، شگے درگاہ جیلا سو جو خواہے قرب ربانی،
کہ شیرا سربدارت سگے محبوب تھی. میری بزرگ اور دوستو، عاشق نے یہ کہا کہ پیرانے پیر کا مرید بن، کہ ان کا مرید تو دوسرے پیروں پر بھی سرپا حاصل کرتا ہے. اور غوث کے در کا کتا بن، اگر تجھے قرب الہی حاصل کرنا ہے تو سگے درگاہ جیلا سو. تجھے قرب الہی حاصل کرنا ہے تو اس در کا کتا بن، اس لیے کہ اس در کا کتا شیروں سے بھی زیادہ سر حاصل رکھتا ہے. یہ بس شیرا سربدارت کہ پیر شاہ جیلانی. تو بزرگوں اور دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بعد میں سمجھوں گا، ذرا ان کی مقتدیوں کی بات سن لو. امام کا ذکر بعد میں کریں گے، مریدوں کی بات سن لو، پیر کی بات بعد میں کریں گے. مرید سمجھ میں آئے گا تو پھر پیر سمجھ میں آئے گا، مقتدی سمجھ میں آئے گا تو امام سمجھ میں آئے گا. بزرگ اور دوستو، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مصر آیت کریمہ ہے، آپ ترجمے سے بھی واقف ہیں. خبردار کہہ کہ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی غم، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں. لا خوفن، وہ نہیں ڈرتے. ولی کی شان بیان کرنا، ولی کے مقام کا ذکر کرنا سنت الہی ثابت ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مولوی صاحب کا نہیں، پیر صاحب کا نہیں. رب فرما رہا ہے، اس کے دوستوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کے دوستوں کا مقام بیان کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے، ان کا اختیار بیان کر رہا ہے کہ کیسے ہے اللہ کے دوست. ولی یعنی دوست، اللہ کے جتنے بھی دوست ہیں، ادنے سے ادنا ولی کی یہ شان ہے. یہ نہیں کہ یہ غوث اعظم کی شان بیان ہو رہی ہے، غریب نواز کی شان بیان ہو رہی ہے، زوراور صاحب بابا کی شان بیان ہو رہی ہے، قطب عالم کا ذکر ہو رہا ہے، شاہ عالم کا ذکر ہو رہا ہے، سلطان حاجی حور کا ذکر ہو رہا ہے. نہیں نہیں، جتنے بھی ولی ہوئے، جتنے بھی ہوں گے، سب کے بارے میں رب فرما رہا ہے. ہر ولی کی یہ شان ہے، ہر ولی کی یہ پہچان ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، تو پہلے ولی کو سمجھیں گے. ولی یعنی دوست. دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں. رشتوں کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلا رشتہ دنیا میں کس سے ہوتا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اور باپ کے بیچ کا رشتہ. سمجھو، ماں اور باپ کے رشتے سے شروعات ہوئی. ماں بنی، باپ بنا، بچہ اس کی اولاد بنی. یہ پہلا رشتہ ہے. اب ماں باپ اور اولاد میں دو میں بڑا کون؟ بڑا کون؟ یہ پہلا رشتہ ہے. سب سمجھتے ہیں ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے. ابھی تو سنا نے کہ جس کے طلبوں میں جنت ہے، ارے جس کے طلبے کا مقام یہ ہے تو سر کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ماں اور وہ باپ جو گیٹ آف جنت ہے. اگر ماں کو راضی کر بھی لیتی اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا تیرے لیے جنت ہے، جھانپے پہ پہنچا تو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے.
کیونکہ باپ کو ناراض کر کے آیا ہے. گیٹ تو باپ ہے. ماں نے جنت تو دلائی، لیکن باپ جب تک کہ خوش نہیں ہوگا گیٹ کھلنے والا نہیں ہے. دونوں کی خدمت کرو. ماں کے بھی قدم چومو، ماں کی بھی بات مانو تو جنت مل جائے، اور باپ کے بھی قدم چومو تو جنت کا دروازہ کھل جائے. یہ مقام ہے اولاد اور ماں کے بیچ میں. تو اولاد چھوٹی ہے، ماں باپ بڑی ہے. پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا اس گھر میں، دوسرا بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، تو بڑے والے کا یہ کیا ہوگا؟ یا تو بھائی ہوگا یا بہن ہوگی. اب بعد میں آیا ہے، 2 سال کے بعد آیا، 3 سال کے بعد آیا دوسرا بچہ، تو دوسرا آنے والا اپنے بڑے بھائی کو بڑا بھائی کہے گا، بڑی آپا کہے گا، بڑی بہن کہیں گے. دونوں برابر نہیں. ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک بڑا ایک چھوٹا. رشتے آگے چالے ہوئے. ماں کی بہن آئی، خالہ بنی. بولو خالہ بڑی کہ بھانجا بڑا؟ خالہ بڑی. پھوپھی آئی، بتاؤ پھوپھی بڑی کہ بھتیجا بڑا؟ ماموں آئے، بولو ماموں کا درجہ بڑا کہ بھانجے کا بڑا؟ دادا آئے تو دادا بڑے کہ پوتا بڑا؟ رشتے دیکھتے چلو، دونوں میں کہیں آپ کو برابر نہیں ملیں گے. مدرسے میں چلے جاؤ، استاد ہیں، شاگرد ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے. استاد بڑا، شاگرد چھوٹا. خانقاہ میں چلے جاؤ، پیر صاحب تشریف فرما ہے، پیر بڑے، مرید چھوٹا. رشتے میں تو کہیں برابر. میں ولی کی شان سمجھانا چاہتا ہوں، درود شریف بلند آواز سے پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ہم نے دنیا میں رشتے سارے دیکھے، سارے رشتے دیکھے، کوئی دو برابر نہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا. کوئی کہے گا کہ میاں بیوی، وائف ہسبینڈ، تو بھئی شریعت سے بتایا ہے کہ میاں کا مرتبہ بڑا ہے، بیوی کا بعد میں ہے. ارے ہمارے آقا نے تو یہ یہاں تک کہ فرمایا، اگر خدا کے بغیر کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں اپنی بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. بتاؤ خاوند کا کیا مقام ہے؟ وہ دو میں بھی کوئی برابر نہیں. ایک رشتہ ہے میرے پاس، دونوں برابر. ایک رشتہ ہے، دونوں برابر. کون سا رشتہ؟ دوستی کا رشتہ. دوستی کا رشتہ، دوستی کا رشتہ. دوست میں ایک دوست دوسرے دوست سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، دونوں برابری کے ہوتے ہیں. عمر بڑی ہو تو کیا، دولت زیادہ ہو تو کیا، عہدہ بڑا ہو تو کیا، دوستی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ دونوں برابر ہوتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنا دوست بنایا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ رب کے برابر ہے، یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن رب نے کہا کہ میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں. اب میرے بزرگوں اور دوستوں، دوست کسے چنا جاتا ہے؟ ہمارے بابا بیٹھے ہیں، عالم بھی ہیں، بہت اچھے پروفیسر ہیں. کسی جاہل کے ساتھ دوستی نبھے گی؟ شاعر کا دوست شاعر ہوتا ہے، عالم کا دوست عالم ہوتا ہے، مولوی کا دوست مولوی ہوتا ہے، صوفی کا دوست صوفی ہوتا ہے، ڈاکٹر کا دوست ڈاکٹر ہوتا ہے، وکیل کا دوست وکیل ہوتا ہے، ویپاری کا دوست ویپاری ہوتا ہے، چور کا دوست چور ہوتا ہے، ڈاکو کا دوست ڈاکو ہوتا ہے. میرے دوستوں جیسا خود ہوتا ہے ایسا اس کا دوست ہوتا ہے. دوستی نبھے گی؟
اپنے جیسا ہم خیال ہو، اپنے جیسا دھندا کرنے والا ہو، اس کے ساتھ دوستی نبھے گی۔ راجکارنی کی دوستی راجکارنی کے ساتھ، صبح کچھ بولتا ہے، شام کو کچھ بولتا ہے، دوسرے دن کچھ اور اعلان کرتا ہے، اس کا دوست اس کو مبارک۔ میرے بزرگ اور دوستوں تو آدمی اس کو دوست بناتا ہے جو خود ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے سنی کی دوستی 24 کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بھئی خیال الگ ہے، عقیدے الگ ہے، مانیتا الگ ہے، سدھانت الگ ہے، کبھی نہیں بن سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں سنی وہابی کا دوست ہے، ہم نہیں مانیں، ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ہے تو وہ ڈلمول ہے، دوستی پکی بھی نہیں ہے۔ بزرگ اور دوستو، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا پسند کرے گا، وہ پسند کرے گا۔ کروڑوں کی تعداد میں ہے، لا تعداد میں اس کے بندے ہیں، دوست پسند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسے پسند کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک پاک ذات ہے، وہ پاک بندے کو پسند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ولی کی شان سمجھو، ولی پاک ہوتا ہے، ولی پاک ہوتا ہے کہ اس کا دوست اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کل علم کا مالک ہے، کل علم اس کو ہے۔ کسی جاہل کو دوست بنائے گا؟ کسی جاہل کو دوست بنائے گا؟ تو ولی جو بھی ہوں گے، اللہ کے جو ولی ہوں گے، وہ عالم ہوں گے، علم والے ہوں گے۔ جاہل کبھی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، اور جاہل کو ولایت مل نہیں سکتی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی حی قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، زندہ ذات، وہ کسی مردے کو دوست بنائے گا؟ وہ کسی مرحوم کو دوست بنائے گا؟ جب وہ خود حیات ہے، وہ خود موجود ہے، وہ خود زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، تو وہ مٹ جانے والے کو دوست نہیں بنائے گا۔ ولی کی شان سمجھو، یہ ولی کے دوست ہیں، اللہ پسند کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فیاض ہے، بڑا فیاض ہے، بہت بڑا سخی ہے۔ کیا کسی کنجوس کو دوست بنائے گا؟ کسی کنجوس کو دوست بنائے گا تو ولی بھی بہت بڑا سخی ہوتا ہے، سخی ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ ولی کی صفات دیکھو، اللہ تعالیٰ ولی کو پسند کر رہا ہے، اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اب ولی اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس سب اختیار ہے۔ تو کسی محتاج کو ولی بنائے گا؟ کسی محتاج کو ولی بنائے گا؟ جو اپنا دوست بنا رہا ہے تو اختیار والے کو، پاور والے کو ولی بنائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، دوستی کے رشتے میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، مختصر کر دوں گا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ ولی کی شان، ہم دنیا کے اندر دوستی، کسی نہ کسی کے ساتھ ہماری دوستی ضرور ہوتی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے راز کو جانتا ہے۔ بہت خوب۔ ہر آدمی اپنی جس کے ساتھ دوستی ہو، اپنے راز کی بات، خفیہ حقیقت، انسان باپ کو نہیں کہتا، بیٹے کو نہیں کہتا، حقیقی بھائی کو نہیں بتاتا،
شریک حیات اپنی بیوی کو نہیں بتاتا، اس کے لائف کی زندگی کی خفیہ حقیقت، راز، رہسیانی چھپی باتوں اگر کوئی جانتا ہے تو اس کا دوست جانتا ہے، اس کا دوست جانتا ہے۔ اللہ کی خفیہ باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ کی راز کی باتیں سب نہیں سمجھتے، وہ سب کو نہیں بتاتا، بتاتا ہے تو دوست کو بتاتا ہے، دوست کو بتاتا ہے، دوست کو بتاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں تو جتنے بھی ولی ہیں سب پاک ولی ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سب عالم ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سب علم رکھنے والے ہیں، سب اختیار رکھنے والے ہیں، اللہ کی راز و نیت کی بات جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور اختیار ان کا اس جگہ پر ہے جس جگہ پر بندے کا نہیں ہوتا، صرف اللہ کا اختیار ہوتا ہے، اس پر ولی کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ موت و حیات پر کوئی ڈاکٹر کا اختیار نہیں، کوئی حکیم کا اختیار نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مردوں میں جان ڈالنا یہ بندے کی باس کے بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن اس کی عطا سے، ابھی سن رہے تھے نا، اس کی عطا سے غوث اعظم ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کی عطا اختیار دیکھیے کہ ہمارے بلانے سے تو جاندار بھی نہیں آتے، سمجھدار بھی نہیں آتے، انسان بھی نہیں آتے۔ ارے جب ولی بلاتا ہے تو ایک کوزے میں ساگر آ جاتا ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کس کا ادھیکار ہے؟ ہماری بات پانی سنے گا؟ رامول کے تالاب کو جا کے نہ کونے آجا میرے گھڑے کے اندر، بنزے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بخشا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بے جان چیزوں میں جان ڈال دینا یہ آسان بات ہے۔ ایک مردہ پڑا ہے، ابھی مردہ ہے، جان نکلنے سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے یہ زندہ تھا، اس میں روح تھی، اس میں جان تھی، چلی گئی، واپس لوٹ آئی۔ کوئی بڑی بات ہے؟ چلی گئی ہوئی کو واپس لائے کوئی بڑی بات ہے؟ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جس میں پہلے سے جان ہے ہی نہیں، جان تھی ہی نہیں، ازل سے وہ مردہ ہی ہے، اور اس میں جان ڈال دے، سننے کی قوت ڈال دے، اڑنے کی طاقت ڈال دے، جس جگہ پہ جانے کا حکم دے وہاں وہ پہنچ جائے، جو خدمت انجام دینی ہے وہ خدمت انجام دے کر واپس ایک لمحے میں آ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، غوث اعظم کی بس کی بات ہے۔ آپ جامع مسجد بغداد شریف کی حوض پر وضو بنا رہے ہیں، قریب میں آپ کی کھڑاؤں پڑی ہوئی ہے جو لکڑے کی ہے، پیر میں پہننے کی کھڑاؤں، غوث اعظم کے پیر کے تلیے کے نیچے رہنے والی لکڑی کی کھڑاؤں یا چکڑیوں، وہ پڑی ہے۔ آپ وضو بنا رہے ہیں، آپ کی مریدہ کسی سبب سے سفر میں تھی، جنگل سے گزر ہو رہا تھا، ایک بدبخت نالائق شخص برے ارادے سے اس حسین عورت کا پیچھا کریا اس نے،
اور چاہتا تھا کہ میں اس کی عزت لے لوں، اپنی خواہش پوری کروں، لیکن وہ عورت سمجھ گئی کہ پیچھے آنے والے شخص کا ارادہ اچھا نہیں ہے، اب تنہائی کا عالم ہے، جنگل کا ماحول ہے، ضرور یہ میرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، میری عزت خطرے میں ہے۔ 850 سال پہلے کی یہ مسلمہ، یہ مومنہ کا عقیدہ دیکھو، کس کو پکارتی ہے، یا میرے پیر میری مدد فرماؤ۔ وہ کہیں دور ہے، کئی میل دور ہے، جنگل میں ہے، تنہا ہے، اکیلی ہے، میرے غوث بغداد کی جامع مسجد کے حوض پر ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دینا ہے، ابھی وضو کر رہے تھے، ادھر ادھر سرکار نے دیکھا، کوئی خادم، کوئی مرید، اگر ہوتا تو آپ کہتے ہزاروں حاضر ہو جاتے، جاؤ ایک ٹولی لے جاؤ، لکڑیاں لے کے جاؤ، ہتھیار لے کے آؤ، فلاں جنگل پہ میری مریدہ جا رہی ہے، اس کو ایک بدبخت آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کی نیت بری ہے، میری مریدہ کی عزت بچاؤ۔ نہیں، سرکار نے کسی مرید کو نہیں بلایا، کسی خادم کو نہیں بلایا، کوئی ہتھیار والے کو نہیں بلایا، اور پاس میں کھاؤں تھی اس پہ نظر غوث ڈال دی، اور اس کھڑاؤں کو کہا جاؤ فلاں جنگل میں میری مریدہ کو ایک شخص پریشان کر رہا ہے، اس کی عزت بچاؤ، اس کی عزت بچاؤ، جاؤ اسے جا کے سجا کرو۔ کھڑاؤں وہاں سے اڑی، لکڑے کی کھڑاؤں بغداد کی جامع مسجد سے اڑی، اندر جان آ گئی، لکڑے کی کھڑاؤں میں جان ڈالی، بے جان میں جان آئی، سننے کی قوت آئی، اس کے فرمان کو سنا، خدمت کرنے کے لیے دوڑی۔ کہاں ہیں وہ بھائی؟ ہم تو پوچھیں گے کہ بابا کون سا رستہ ہے، کہاں وہ جنگل ہے، کیسے ہم جائیں؟ کھڑاؤں نے یہ نہیں پوچھا، کھڑاؤں نے یہ نہیں پوچھا، اڑی گئی، جس جگہ پر جانا تھا وہاں پہنچی، اس خبیث کو سر پہ ٹپا ٹپ ایسی پڑی جیسے کہ کوئی آپ کو ہار رہا تھا، تھوڑی ٹیپ رہا تھا، یہاں تک کہ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ اس کو فی نارے جہنم وہ اسی طرح آپ یہاں واپس آئی، سرکار نہیں ہوا، تم آ گئی، سرکار آپ کا حکم تھا۔ ارے سوچو تو صحیح، آپ کے پیر میں رہنے والی جوتی اتنی بڑا مقام رکھتی ہو تو ان کے غلاموں کا عالم کیا ہوگا، ان کے مریدوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے خلیفہ کا عالم کیا ہوگا۔ ارے غوث کے پیر سے جس کو نسبت ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ ارے سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ یہ کی بات تھی میرے بزرگ دوستو، معراج کی رات ہے، معراج کے دلہا معراج میں ہے، غوث دنیا میں آنے کی رہا کی ضرورت پڑی، اسٹیج پہ آنے کے لیے بھی تم نے بغتیہ لگایا،
سرکار نے نوجوان کی شکل میں پیش کی. نوجوان حاضر ہوا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اس نوجوان کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے کاندھے پر قدم رکھ کر آپ چڑھ جائیں. آپ نے قدم رکھا، اوپر چڑھے. رب سے عرض کی مولا کون ہے جس نے مجھے معراج میں سپورٹ دیا، ٹیکا دیا، اپنے کاندھے کو سینہ بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا، اے محبوب، یہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہے، یہ آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والا عبد القادر جیلانی محی الدین ہے. یہ اس وقت پہ جائے گا جب آپ کا دین کمزور ہوتا نظر آئے گا، لوگ دین سے دور ہوتے نظر آئیں گے، لوگ عیاشی میں پڑ جائیں گے. اس وقت اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے محی الدین کے لقب سے دنیا میں جائے گا. یہ آپ کا لاڈلا بیٹا، آپ کی آل عبد القادر جیلانی ہے. میرے بزرگ دوستو، اس وقت سرکار آقائی دو جہاں نے معراج میں کہا، اے عبد القادر، اے عبد القادر، تیرا میرا قدم تیری گردن پہ، تیرا قدم سارے اولیاء کی گردن پہ. اس وقت آپ آنے کے تھے جب نبوت ختم ہو چکی تھی، ورنہ نبیوں کی گردن میں. لیکن ولایت کا مقصد ہے اعظم کا گھر. وہاں آپ تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا کہ جو نو مولود پیدا ہے کسی کا نشان ہے. غوث اعظم کے کاندھے پر، غوث اعظم کے کھبے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کا نشان تا حیات رہا. نشان تو پڑا تھا عالم ارواح میں. معراج کی رات میں آپ عالم ارواح میں تھے، وہ عالم تھا نورانی عالم میں، اس کی نشانی عالم خاکی میں نظر آ رہی ہے. میاں، اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی کرامت، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نشان ساتھ میں لے کر آئے. اور آپ نے پھر جب اعلان کیا تھا جامع مسجد کے منبر سے کہ قدمی ھذا رغبۃ علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاءوں کی گردن پر ہے. اس وقت 70 یا 80 ہزار اولیاء کرام موجود تھے. ایک 80-90 سال کے بزرگ کھڑے ہوئے، قریب آئے منبر کے، سرکار کے قدم کو چوما، کاندھے پر نہیں اپنے سر پر رکھا. جو عمر میں غوث اعظم سے بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، اور کہا آپ کا قدم میری گردن میں ہی، سرکار میرے سر پر ہے. وہ کون تھے؟ حضرت شیخ علی وہ اعجاز، وہ کرامت بخشی تھی. غوث اعظم کا ادب کیا تو جب جس کے گھر میں کیڑے مکوڑے نکلتے تھے، بچھو، کیڑے کیڑیاں مکوڑے بھاگ جاتے تھے. اور جس کے گھر میں بھی
کیڑے مکوڑے نکلے، وہ حضرت علی بن حیتی کی دہائی دے تو کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے۔ آج بھی بزرگوں یہ مقام کب یا با ادب با نصیب، جب ادب کرتے ہیں تو قسمت چمکتی ہے۔ علی بن حیدر کی قسمت چمک گئی۔ اس دوران ایک سید زادہ عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدانہ زندگی گزار رہا تھا، گفاؤں کے اندر ہے، غار میں ہے، بغداد سے 1000 کلومیٹر دور ہے خراسان، نوجوانی کا عالم ہے، اور غوث نے فرمایا بغداد سے یہ نوجوان سن رہا ہے خراسان میں کہ قدمی ہادہ رغبتی نلا کل ولی اللہ۔ غوث کی آواز کہاں پہنچی؟ کہاں پہنچی؟ جہاں کوئی نہ پہنچ سکے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس نوجوان نے اپنے سر کو جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا رکوع میں جھک جاتے ہیں۔ ہم رکوع میں جھک جاتے ہیں اور فرمایا اے میرے غوث، آپ کا سر میری کبھی میرے سر آنکھوں پر ہے۔ ادھر غوث پاک نے سنا یہ میرا بھائی پسند ہے۔ کوئی نوجوان ہندوستان نہیں آئے تھے، ابھی تو عبادت اور ریاضت میں سے آپ منزل سے گزر رہے تھے۔ یہ ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سما اجمیری رضی اللہ تعالی۔ جس کی جوانی کا یہ عالم ہے، بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ جوانی کا یہ عالم ہے، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں غوث پاک نے بھی کرم فرمایا اور کہا اے معین الدین، اے معین الدین، میں تمام ولیوں کا سردار ہوں تو ہندوستان کے ولیوں کا سردار سلطان الہند بنے گا، اور بنے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یہ ایسا مقام ہے کہ جس نے بد ادب کیا اس نے اس کو نواز دیا، اس کو عزت ملی، اس کو مرتبہ ملا۔ جو اکڑ گیا تو اکھڑ گیا، جھک گیا تو سنبھل گیا۔ اکڑ گیا تو اکھڑ گیا۔ اکڑیلا کھڑا رہنے والا تو رب کو پسند نہیں ہے، جھکنے والا پسند ہے۔ ایک مثال دوں، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مدرسے میں آپ گئے ہو؟ گئے تھے، بروبر؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ تختی۔ پہلا حروف کون سا ہے تختی کا؟ الف ہے کہ نہیں؟ پوزیشن اس کی کیا ہے؟ کھڑا ہے، موبیلٹی ہے کہ نہیں؟ علی کی پوزیشن، میری غلطی تو نہیں ہے، بولو تو کہیو، ہاں بھیا تو رام الوا کیا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروعات ہماری ہوئی پڑھنے کی الف سے۔ تختی کا پہلا حروف الف ہے۔ پوزیشن اس کی کیسی ہے؟ ڈیزائن اس کی کھڑی لیٹی، کھڑا ہے، کھڑا ہے۔ بعد میں با ہے، بے ہے۔ وہ کیسا ہے؟ آڑا ہے، جھکا ہوا ہے۔ الف جیسے کہ قیام میں ہے، الف جیسے قیام میں ہے۔ بے ایسا لگتا ہے کہ رکوع میں ہے۔ رکوع میں آدمی آڑا ہو جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے۔
اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلا حروف پسند ہے یا دوسرا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ کے بے سے۔ ارے مولانا تختی تو پڑھائی ہم کو پہلا حروف الف پڑھایا اور اللہ شروع کر رہا ہے بے سے۔ بات کیا ہے؟ تو رب کی مشیت نے جواب دیا، وہ کھڑا ہے اکڑیلا ہے مجھے پسند نہیں، یہ جھکا ہوا بے مجھے پسند ہے، یہ جھکا ہوا بے مجھے پسند ہے۔ تو بسم اللہ سے رب نے قرآن کی شروعات کی ہے، تو اکڑ جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے تو سنبھل جاتا ہے، سنبھل کے رہنا ہے تو بزرگوں کے سامنے جھکے رہو، ان کا ادب کرو۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، جو اپنے بڑوں کا کام نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اپنے ہر بڑے کا ادب، جس نے بھی ادب کیا، جس نے بھی ادب کیا کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اور جو بے ادب ہوا وہ کھڑ گیا ہے اور مقام ولایت کے اندر جتنے بھی بزرگان دین ہیں آپ کو پتا چلے گا کہاں سے ہوئی، کس سے ہوئی؟ نبوت ختم ہوئی، اب تک قیامت تک کے کوئی نبی نہیں، بری کون کرے گا؟ مگر بھرواڑ کے گھیٹے سلامت نہیں رہتے، یہ تو بچے قابو میں نہیں رہتے۔ قوم کو بھی لیڈر کی رہبر کی ضرورت ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب نبی کا نبوت تو ختم ہے، قیامت تک کے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو صبح قیامت تک امت محمدیہ کو میرے بزرگوں اور دوستوں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے رہبر کی ضرورت پڑے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ولی علی، علی علی دنیا کا سب سے پہلا ولی، سب سے پہلا امام ولی، سب سے پہلے ایمان لانے والا مومن ولی، صحابی میں علی، تابعین صحابی میں علی، بدری صحابی میں علی، مہاجر میں علی، احد میں علی، غدیر خم میں علی، کہاں نہیں ہے علی؟ ارے جب صدیق اکبر گھر چلے جاتے تھے، فاروق اعظم گھر چلے جاتے تھے، عثمان غنی گھر چلے جاتے تھے، علی نبی کو نہیں چھوڑتے تھے، علی نبی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ سب سے زیادہ فیضان نبوت اگر کسی کو ملا ہے تو علی کو ملا ہے، علی کو ملا ہے۔ رات کو بھی نبی کے ساتھ، دن کو بھی نبی کے ساتھ، جنگ میں بھی نبی کے ساتھ، ہر معاملے میں نبی کے ساتھ۔ جتنا فیض علی کو نبوت کا ملا ہے کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ سب سے پہلے ایمان آپ لے آئے ہیں، 9 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ وہاں سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تب تک کہ سب سے زیادہ صحبت رسول حاصل کرنے والی ذات علی کی ہے، علی کی۔ علم میں بھی آپ کی برابری میں کوئی نہیں، تقوی میں آپ کی برابری میں کوئی نہیں،
سخاوت میں آپ کی برابری میں کوئی نہیں، شجاعت میں آپ کی برابری میں کوئی نہیں۔ ارے باب المدینۃ العلم آپ ہے، اور کوئی صحابی کو یہ مقام نہیں۔ فیضان نبوت، فیضان ولایت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پردہ فرمایا، آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، علی کے ہاتھ سے غسل دیا جا رہا ہے۔ ارے ساتھ میں صدیق اکبر ہمیشہ رہتے تھے، فاروق اعظم ہمیشہ رہتے تھے، عثمان غنی ہمیشہ رہتے تھے، علی نے کیوں غسل دیا؟ علی نے کیوں غسل دیا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، قریبی رشتہ دار کا حق ہے۔ تو میت ہوئی کہ مولانا کو بلاؤ، وہ فقیر کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ ارے باپ مرے تو بیٹا غسل دے، بیٹا مرے تو غسل باپ دے، بھائی دے، رشتہ دار دے۔ کیا ہوئی کہ دور چلے جاتے، ارے نیت مار ڈالے۔ ہم نے دیکھا ہے گھر والے بھاگ جاتے۔ یہ حق تھا ان کا، یہ حق تھا ان کا، اس لیے کہ نبی کے گھر والے ہیں علی، اہل بیت میں سے ہے علی، گھر والے ہیں علی۔ وہ در والے تھے، سب چلے گئے، گھر والے نے غسل دیا، گھر والے نے غسل دیا۔ آپ کو غسل سے فارغ ہو گئے، حضور کا جسم نورانی کو ایک کپڑے سے کوڑا کرتے ہیں، ہاتھ پوچھے، پیر پوچھے، پورے بدن پہ کپڑا پھرایا۔ آقا کی ناف کے اندر پانی تھا، ناف مبارک میں پانی تھا، تو علی نے چاہا کہ اسے کپڑے سے نہ پوچھوں، اسے کپڑے سے نہ پوچھوں۔ آقا کی ناف میں جو پانی بھرا ہوا تھا، علی نے اپنی زبان سے چوس لیا۔ جیسے ناف مبارک کا پانی علی کے پیٹ میں گیا، سینے پر پہنچا، سینہ آپ کا نور ولایت سے جگمگا اٹھا۔ وہ فیض نبوت اسی وقت فیضان ولایت میں تبدیل ہوا۔ بزرگوں اور دوستوں، بڑے بڑے اولیاء کرام کی کرامتیں ایسی آپ دیکھو گے کہ جو اگلے نبیوں کے معجزے تھے، اگلے نبیوں کے معجزے تھے۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ فیضان نبوت کا دوسرا خفیہ روپ جو ہے وہ ہے ولایت۔ ولایت کوئی الگ چیز نہیں ہے، نبوت کھلی تھی، ولایت خفیہ ہوتی ہے۔ نبوت کے لیے نبی کو اعلان کیا جاتا ہے، تم اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ ہر نبی یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور ولی کو کہا جاتا ہے تو اپنی ولایت کو چھپا۔ کسی نے اپنی ولایت کو چھپائی ہے، بزرگوں دنیا ولی سمجھنا ہے، ولی مان نہ لے، چاہے برائیاں ہوتی ہو تو ہونے دو، اللہ والے کو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک واقعہ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، درود پاک بھی سننا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیران پٹن شریف کی سرزمین ہے، سدرات جیسی کا زمانہ ہے، گجرات کا بہت بڑا راجہ تھا یہ۔ اس نے سہسرلنگ تالاب بنایا، سہسر یعنی ہزار، اس کے تالاب کے ارد گرد 1000 لنگ تھے، چھوٹے چھوٹے مندر تھے۔ کچھ چیزیں ابھی باقی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ اور اس تالاب میں سے 1000 نہریں نکلتی تھی، پورے پاٹن میں یہ پھیلتی تھی۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں نہر جاتی تھی، محلے والے وہیں سے پانی لے لیتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ایسا اس نے سہسرلنگ تالاب بنایا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، چاندنی رات ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اپنی چاندنی کو دھرتی پر اور پانی پر ایسے بچھایا ہے جیسے پانی پر چاندی چمک رہا ہو، اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ رات کے 2 بجنے کے بعد کا وقت ہے۔ آج رات کو
راجا کو نیند نہیں آ رہی، بے چین ہو رہا ہے، نیند اس کی غائب ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا، ادھر ادھر گیا، اپنے جھروکھے میں، محل کے جھروکھے پہ آ کے کھڑا رہتا ہے تو سامنے تالاب ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، پوری بستی محو نیند ہے۔ اور دیکھتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک آدمی پانی پہ چل رہا ہے، ایک آدمی پانی پہ چل رہا ہے۔ ارے انسان تو پانی پہ چلتا ہوگا، اس کو یوں لگا کہ شاید کوئی بھوت ہے، پلیت ہے، جنات ہے، کوئی پریتاتما لگتا ہے، پانی پہ انسان نہیں چل سکتا۔ یہ ڈرا، پھر اندر گھر میں گیا، سارے سوئے ہوئے تھے، کس کو کہوں، فجر ہوگی تو بات کروں گا، چلو پھر سے جا کے دیکھوں ہے کہ چلا گیا۔ اگر بھوت پلیت ہوتا، جنات ہوتا تو ایک بار جھلک دکھا کے چلا جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں رہتا، نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ پھر سے جا کے جھروکے میں کھڑا، آدمی پانی پہ چل رہا ہے، آدمی پانی پہ چل رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ یہ کوئی کچھ میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے۔ اپنی بیگم کو جگائی، اٹھ، بیگم گھبرائی، کیوں اتنی جلدی آپ، کیا بات ہے، طبیعت تمہاری خراب ہے؟ میری طبیعت خراب ہے لیکن تو میری مدد کر، آ چل، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تجھے دکھتا ہے؟ بیگم کو بھی ضرور میں لگے بڑی نظر آتا ہے۔ بیگم نے کہا ہاں دیکھو کوئی انسان پانی پہ چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے۔ بیگم نے بھی یہی کہا، بات سچی ہے، مجھے خواب نہیں آیا، یہ حقیقت ہے، میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اب محل کے داروغہ کو جگاؤ، سپاہیوں کو جگاؤ، سپاہی جگائے گئے، داروغہ کو بلایا گیا، محل کے پہرے دار کو بلایا گیا، اوپر آ تو، اوپر گیا، کیا ہوا مہاراج، کیا تکلیف ہو گئی اتنی دیر رات کو آپ کو، آج اتنے جلدی آپ کو کیا پریشانی ہے، کہو میں کیا خدمت کروں؟ ارے خدمت نہیں کرنی، جھروکھے میں جا، پانی پہ نظر کر، سہسرنگ تالاب میں تجھے کچھ دکھتا ہے؟ داروغہ بھی گیا، اس نے بھی دیکھا انسان پانی پہ پھر رہا ہے، کوئی آدمی پانی پہ چلتا نظر آتا ہے۔ اچھا تو بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے، سپاہیوں کو بتایا، سب سپاہی نے دیکھا، سچی بات ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب جاؤ اس کے قریب، اس کے نزدیک جاؤ، دیکھو کون ہے یہ، کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، بہت بڑا عامل لگتا ہے، پانی پہ چلنا کوئی چھوٹے آدمی جیسے ویسے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑا صادق ہوگا، بڑی سدھی حاصل کی ہوگی اس نے، جاؤ پکڑ لاؤ اس کو، کون ہے؟ سپاہی پہنچے، پہلے تو ڈرتے تھے، پھر جب اس کے نزدیک پہنچے تو پہچان گئے، ہے یہ ہمارے راجا کے دربار کے رسوڑے کا رسوئیا ہے، یہ جو 20 سال سے سدھراج جیسی کو کھانا پکا کے کھلاتا ہے، دن کو برہمن کے ویش میں رہتا ہے، دھوتی پہنتا ہے، گلے میں جلوئی ناکتا ہے، پیشانی پہ ٹیلا کرتا ہے، برہمن کے ویش میں رہتا ہے، اور سدھراج جیسی کو کھانا پکا کے کھلانے والا یہ ہمارا رسوئیا۔ ارے واہ، اتنا لمبا جبہ پہنا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ امامہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا دھرم گرو جیسا لگتا ہے۔ پہچان گئے، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لا کے نے پیش کیا، میرے بزرگ اور دوستو یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ تھے حضرت سید محمد تقی برہمن رحمت اللہ علیہ۔ برہمن ان کا اس لیے تھا
کہ ظاہر میں دنیا کی نظروں سے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے جنوئی بھی پہنتے تھے، ٹیلا بھی کرتے تھے، دھوتی بھی پہنتے تھے، لیکن مقام ولایت وہ تھا کہ رات کو عبادت کے لیے پانی پہ جا کے ذکر اللہ کرتے تھے۔ جب ان کی تسبیح پھرتی تھی آپ پانی پہ چلتے تھے۔ پانی پہ چلنا میرے بزرگ اور دوستو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ راجہ تو لال پیلا ہو گیا، ہائے 20 برس سے میاں نے میرے کو پکا کے کھلایا، ہائے ہائے گجب ہوا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں۔ ابھی تک کے بتایا نہیں۔ آپ نے جواب دیا تم نے پوچھا کب ہے مجھے؟ جب آج پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں۔ راجہ نے کیا کہ ہمارے ساتھ یہ گستاخی بے ادبی، اس کی سزا ان کو سزا ہے موت دی ہے، جاؤ ابھی جیل میں ڈال دو، رات کا وقت ہے، فجر میں جلاد کو کہنا ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کو قتل کرنے کا حکم ہوتا ہے، جیل میں ڈال دیے، صبح ہونے والی ہے، صبح آپ کو سزا دی جائے گی۔ جلاد آتا ہے، جیل کھولتا ہے تو وہ گنہگار چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے، چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے۔ جلاد کہتا ہے جاگ اٹھ، آپ ہلتے بھی نہیں ہیں، جواب دیتے بھی نہیں ہیں۔ معاملہ عجیب و غریب، یہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ جا کے گستاخانہ لحاظ سے اس نے آپ کی چادر ہٹا دی، دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ آپ تھے ہی نہیں، پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پھول پھول کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ گھبرایا کہ بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، یہ غائب ہو گیا۔ باہر تو لوک لگا ہوا ہے، باہر لوک بند ہے، جیل توڑ کے بھاگا نہیں ہے، یہ اندر ہی تھا، تو یہ معاملہ کیا ہوا؟ راجہ کو بلایا، دیکھو یہ معاملہ ہے۔ راجہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مہاتما گرو لگتا ہے، ہم اس کی شان میں گستاخی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو چلو چھوڑو جو ہوا ہو، کسی بھی مسلمان دھرم گرو کو بلایا جائے اور یہ پھول ان کے حوالے کر دو۔ معاملہ ایسا ہوا ہے، ولی کو ولی جانتا ہے، ابھی آپ سن چکے ہیں، ولی کی شناخت ولی کو ہوتی ہے۔ تو اس وقت پاٹن کی سرزمین پر جد امجد میرے حضرت سید اسحاق بن اسماعیل بن حاجی ہود، سلطان حاجی ہود کے پوتے کا دور تھا۔ آپ کو بادشاہ راجہ نے اپنے دربار میں بلائے اور کہا کہ یہ پیش آیا ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کس جگہ سے تالاب میں جاتے تھے آتے تھے، وہ جگہ مجھے بتاؤ۔ تو جس جگہ سے آپ تالاب میں جاتے تھے اور پانی پہ کھڑے رہ کر عبادت اور ذکر کرتے تھے، اس جگہ پر آپ پہنچے، وہاں پر آپ نے قبر کھودی اور وہ پھولوں کو سیدنا اسحاق بن اسماعیل بن سلطان حاجی ہود نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ یہ قبر آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ حضرت سید حسین کھنگسوار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پیچھے ویرانہ ہے آج تو پٹن، بڑی بڑی ہستیاں سب پٹن میں ہیں، جتنے گجرات میں بزرگ ہیں نے ان کے سب کے باپ دادا پاٹن میں ہیں، چاہے وہ قاضی محمود دریائی دلہ ہو، چاہے شاہ عالم ہو، چاہے قطب عالم ہو، چاہے شاہ وجیہ الدین ہو، سب کے دادا پردادا پاٹن میں ہیں۔ شاہ عالم صاحب کی اماں بھی پاٹن میں ہے، آپ کی دادی اماں بھی پاٹن میں ہے، آپ کی پیدائش بھی پاٹن میں ہے، شاہ وجیہ الدین کے بزرگ بھی پاٹن میں ہے، اور حضرت شہید میرا داتار کے بھی دادا پاٹن میں ہیں،
اور محمود دریائی دلہا کے دادا بھی پاٹن میں ہیں. جتنے بڑے بڑے ولی گجرات میں پھیلے ہیں سب کا مرکز ایک ہے. اس لیے اسے پیرانے پٹن کہتے ہیں. وہ ایسی سرزمین ہے کہ وہاں جتنے بھی ولی آرام فرما رہے ہیں سب مستند ولی ہے. اس کی تاریخ ملتی ہے، سلسلہ ملتا ہے، نام ملتا ہے، سجرہ ملتا ہے، کب آئے، کیا خدمت کی، کیا کرامتیں بتائی، کیا کتابیں لکھی، اس کی ایک تاریخ اور ہسٹری ہے. ایسی شاید ہندوستان کے کسی شہر کی ہوگی. تم اپنی ولی نے ولایت کو چھپایا ہے، ولی نے ولایت کو چھپایا ہے. اچھے اچھے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ولی کیسا ہوتا ہے. جب کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے، اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے. بزرگ اور دوستو، علاؤ الدین خلجی آخری بار نے چتوڑ پہ چڑھائی کی. پہلے دن حملہ کیا، ناکامیاب. دوسرے دن حملہ کیا، ناکامیاب. تیسرے دن حملہ کیا، ناکامیاب ہے. پھر بھائی رات کو مصلی بچھایا، خوب رویا، مولا تعالیٰ کی سب عرض کی، مولا مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی، کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہام ہو، تیرے لشکر میں میرا ایک ولی ہے، تیرے لشکر میں میرا ایک ولی ہے. اب دیکھو ولی ظاہر ہوتا ہے. ایک دن کی بات ہے کہ ان کے لشکر کے سپہ سالار حضرت شمس الدین شمس ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ تھے، اور وہ مرید اور خلیفہ حضرت شمس ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کس سے؟ سویہ کلیری سے. ابھی اس مہینے میں عرس مبارک گیا. یہ پوچھا کہ حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کسے فنا کہتے ہیں، کسے بقا کہتے ہیں؟ آپ مسکرائے، کہا اے شمس الدین وقت آنے میں بتاؤں گا. آپ نے ضد کی، نہیں حضرت میری خواہش ہے پوری کرو، میں جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی قدموں کی دھول ہوں سرکار، مجھے کیوں حضرت ہو؟ سرکار نے فرمایا ایک کام کر، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، میرے کہنے سے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تو وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا، لیکن ایک دن کا انتظار کر، ایک دن کا انتظار کر. جب تیری ذات سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، جب تیرے سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اور لوگ تجھے ولی مان لے، اس وقت دیر مت کرنا، فوراً میرے پاس، ایک منٹ کی دیر کرے بغیر فوراً میرے پاس آ جانا، میں بتا دوں گا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. دیکھو اب یہاں بادشاہ علاؤ الدین خلجی دعا مانگ رہا ہے فتح کے لیے. اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، اس گھر میں میرا ولی ہے، نام شمس ترک پانی پتی ہے. او یہ تو میرے سپہ سالار ہے، یہ اتنے بڑے ولی ہیں، ان سے کہ فتح کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ کمزور ہے، توجہ، وہ دعا کہ تو وہ خود نہیں کر سکتا، حکم نہیں دے سکتا تھا، فرشتوں کو کہہ دیتا
ہزاروں کی فوج بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، فتح ہو جاتی علاؤدین خلجی کی، چتور پہ اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ رب تبارک و تعالی خود ولی کے پاس بھیج رہا ہے، ولی کے پاس بھیج رہا ہے کہ میرے راز و نیاز تمہاری سمجھ میں ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، کسی ولی کا دامن پکڑو، کسی ولی کا دامن پکڑو تو راز و نیاز سمجھ میں آئے۔ میاں نبی تھے موسیٰ کلیم اللہ، ہاں نبی تھے موسیٰ کلیم اللہ، لیکن راز کی بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ نبی کو ولی کے پاس جانا پڑا، رب نے اشارہ کیا، وہ کب کہاں کیسے ہے، دیکھو کل شام کو ایک آندھی طوفان چلے گا، سارے خیمے اڑ جائیں گے، سارے چراغ بجھ جائیں گے، ان کا خیمہ نہیں اڑے گا، ان کا چراغ سلامت رہے گا۔ اس وقت ان کے پاس جا کے کہنا سرکار دعا فرماؤ۔ پہنچا بھائی گرستی نے جا کے عرض کی، رویا، معافیا مانگی۔ بادشاہ بڑا کہ یہ فقیر بڑا؟ کون بڑا ہے؟ ایک اللہ والے کی شان دیکھو، جن کی بارگاہ میں بادشاہ روتے ہیں، بابا کرم کی نظر کر دو، پگڑیاں اتارتے ہیں اجمیر میں جا کے۔ بزرگ اور دوستو، ولی کی شان۔ آپ نے کہا دیکھ میں دعا کروں گا، فتح ملے گی، لیکن میری ایک شرط رہے گی۔ سمجھ گئے کہ پیر نے جو اشارہ کیا تھا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو دیر مت کرنا، میرے پاس آ جانا، میں تجھے بتا دوں گا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ پہلی شرط یہ، میرا استعفیٰ راجی نامہ منظور کر، میں دعا کروں تجھے فتح مل جائے، مجھے اجازت چاہیے، میں یہاں نہیں رہوں گا، ایک رفتار گھوڑا چاہیے، دوسری شرط نہیں۔ ارے بابا جتنے کو اتنے گھوڑے دو، نہیں ایک دے دے، جہاں میرا رب لے جائے گا وہاں میں چلوں گا، دعا کرتا ہوں جا کر تیری فتح ہو جائے گی۔ تیز رفتار گھوڑا، اچھے سے اچھا گھوڑا لا کے پیش کیا، آپ کے پاس معافیاں مانگی۔ صبح جب جنگ ہوئی، آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی کہ تو اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے، جگہ چھوڑ دی۔ آپ نے رخ کیا پیر و مرشد کے گاؤں کی طرف، گلیئر کی طرف، دوڑاتے آپ آئے ہیں۔ پیر نے پردہ کر لیا ہے، پیر نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، جنازے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب غیب سے ایک گھوڑے سوار آتا ہے، نقاب پوش ہے، آپ کی وصیت کے مطابق ڈالی ہوئی ہوگی، وہ آ کے سلام کرے گا، وہ اجازت مانگے گا، میں ان کی نماز پڑھاؤں تو اس کو نماز جنازہ پڑھانے دینا۔ لوگ انتظار میں تھے، یہ مسافر کب آئے، یہ مسافر کب آئے۔ آپ وہاں لوگوں سے نماز جنازہ ہوئی نہیں، ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اب ہم انتظار میں، حضرت کے وصیت کے مطابق ابھی وہ مسافر پہنچا نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھوڑے سوار آ گیا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے ہے، کوئی چہرہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اجازت ہے میں ان کی نماز پڑھا دوں؟ لوگوں نے اجازت دی، انتظار میں تھے، سب نے نماز ادا کی، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ نے چاہا یہ کون ہے اجنبی جس نے ہمارے پیر کی نماز جنازہ پڑھا دی؟
ولی کی شان، ولی کا مقام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے آواز دی، اے اللہ کے بندے تیرا نام تو بتا، کہاں سے آتا ہے کہاں جا رہا ہے، اپنا چہرے کا دیدار تو کرا۔ تو آپ نے کہا دیکھو اے شمس الدین، کئی سال ہو گئے، تم نے سوال کیا تھا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، دیکھو اب میرے چہرے سے جب نقاب اٹھائی تو گھوڑے پہ کوئی اور نہیں تھا، خود علاؤ الدین صابر پیا کلیری